الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ پہلے پارے کا آغاز بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، چونکہ جب قرآن کھولتے ہیں تو پہلے یہ سورت سامنے تشریف فرما ہوتی ہے، اس لیے اسے فاتحہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کو گویا کھولتی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع 7 آیتیں 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ عظمت والی سورت ہے کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی اور دوبارہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی، یعنی 2 بار یہ قرآن کی سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے فاتحہ کے علاوہ اور بھی نام ہیں، اور کسی چیز کے ناموں کی زیادتی ہونا، کسی کے القابات کا زیادہ ہونا، یہ اس کی عظمت اور عزت اور شرافت کا بیان ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور بھی نام ہیں۔ اسے سورہ ام الکتاب بھی کہتے ہیں، سورہ حمد بھی کہتے ہیں، سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ دعا بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور یہ سب اس اعتبار سے ہے کہ اس سورت سے کیا کیا برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ بڑی زبردست سورہ مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا، رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نماز توڑ کر میرے پاس آ جاتے۔ بہرحال پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جب نکلنے کا ارادہ ہوا، میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا، وہ سورت بھی بتا دیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سورت سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ یہ وہ 7 آیتیں ہیں کہ جو 2 بار نازل ہوئیں، اور ان کی عظمت اس سے بھی ظاہر ہے، اور یہ کتنی پیاری صورت ہے کہ اس سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے، اس سے دوا بھی ملتی ہے، اس پہ دعا بھی ہے، اور اس کے ذریعے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں سورہ فاتحہ کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، اور اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی پیاری سورت ہے سورہ فاتحہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد و ثنا بھی اپنی بیان فرمائی ہے، اپنے رب ہونے، رحمان ہونے، رحیم ہونے، اور مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کے مالک ہونے کا بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی کی عبادت کا استحقاق بھی اس صورت میں بیان ہوا، اسی سے حقیقت میں ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگنی چاہیے، اس کا بھی ذکر ہوا۔ دعا کے آداب بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے، اور صراط مستقیم کا بیان بھی کیا گیا، اور ہدایت کی جو راہ ہے وہ بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وہ راہ کن کی راہ ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھیے کہ یہ سورہ فاتحہ ایک مکمل پیکج ہے کہ چھوٹی سی بظاہر سورت ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے اور موضوعات کے اعتبار سے ایک طویل سورت کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اس میں علم کے چشمے اور دریا بہا دیے ہیں۔ سمجھنے والے کے لیے اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، آئیے اب سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے ذریعے قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور صراط الجنان سے انشاءاللہ ہم اس کو بالترتیب سنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جب شروع ہوتا ہے تو پہلے بندہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے متعلق پناہ مانگتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے دشمن سے نفرت کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن اور انسانوں کے دشمن سے جب بندہ پناہ لے لیتا ہے تو پھر دامن رحمت میں جگہ لینے کے لیے آتا ہے اور عرض کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کریں۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے کہ ہر اچھے کام
اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے کرنا چاہیے، آغاز کرنا چاہیے، جو اچھے اور اہم کام ہیں، اور اس طرح سے ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ اور قرآن جس طرح بسم اللہ شریف سے شروع ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے اچھے جو کام ہیں، جو اہم کام ہیں، وہ بھی بسم اللہ سے شروع ہونے چاہیے۔ مسلمانوں کو اس کی عادت بھی رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اس میں رحمان اور رحیم ہونے کا بھی ذکر ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا، اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا یا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق کر۔ سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو تفسیر کبیر میں بیان کرنے کے بعد دعائیہ طور پر عرض کرتے ہیں اے اللہ رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ کہیے آمین۔ اے کاش اللہ کے ولی کی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس دعا سے ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ علماء اکرام نے بسم اللہ شریف کے کثیر مسائل بھی بیان کیے ہیں، کہاں پڑھنی چاہیے، کہاں نہیں پڑھنی چاہیے، جس کی ڈیٹیل ہے آپ صراط الجنان دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے۔ 10 جلدوں پر یہ کتاب مایہ ناز تفسیر قرآن، جس کو قبلہ مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ آپ اسے لیں، اسے پڑھیں، اپنے گھر کی زینت بنائیں، اور اگر آپ اسے PDF میں حاصل کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تعریف اور تمام حمد کا مستحق اپنے آپ کو فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ مفتی قاسم صاحب لکھتے ہیں حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی کہلاتی ہے۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک فضیلت سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ پاک کی حمد کرے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں رب العالمین بھی فرمایا گیا، یعنی سارے جہانوں کا مالک۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سارے جہانوں کا مالک ہے، اور لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عالم میں جو کچھ موجود ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا پروردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحمت والا۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، دنیاوی، اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا، اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ سب اس کی رحمت میں داخل ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف
رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رب العالمین فرمایا تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ہیبت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دو صفاتی نام رحمان اور رحیم کا ذکر کر دیا، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترہیب اور ترغیب یعنی ڈرانا اور پیار کرنا، یہ دونوں آ گیا، اور یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف راغب کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے سورہ حجر میں ارشاد فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، یعنی میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ یعنی ڈرانا بھی ہے اور رحمت کی بات بھی ہے، اور اس انداز سے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ترغیب و ترہیب کا اتحاد ہے، اور اس طرح سے مبلغین کو بھی چاہیے، بیان کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کریں تو ڈرانے والی بات بھی ہو، اور جب ڈرانے کی بات ہو تو رحمت کی بھی بات کریں، تاکہ جو سننے والا ہے وہ بین بین رہے، خوف اور رجا، امید و خوف کے درمیان رہے، اور اس کے ایمان کی اصلاح ہوتی رہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا مالک یوم الدین، یعنی جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی۔ آج تو ابھی کسی بندے کی کوئی نہ کوئی پراپرٹی، ملکیت مجازی طور پر کہلاتی ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو اس کا مالک ہے۔ قیامت کے دن تو کوئی کسی طرح سے کسی چیز کا مالک ہی نہ ہوگا، اور واقعی حقیقی جو ذات دنیا میں بھی مالک ہے، آخرت میں اس کی ملکیت کا ایسا ظہور ہوگا کہ جو دنیا دیکھے گی، اور ماننے والے بھی دیکھیں گے، نہ ماننے والے بھی دیکھیں گے۔ لہٰذا بطور خاص یہاں پر قیامت کے دن کی ملکیت کا اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم کنٹینیو ان آیات مبارکہ کو آگے بالترتیب چلاتے رہیں گے، اور اپنے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ہر پروگرام میں زیادہ سے زیادہ آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے